وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کی تمہید بن رہی ہے۔ تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ حاکم وہ ہے، اس کے لیے ہے حاکمیت، ساورنٹی belongs to him and him alone۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا۔ توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی، ایک اللہ کی حکومت، ایک اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا قانون۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو وہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہاری ہی نوع سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی، جوڑے بنا دیے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے، مادہ بھی ہے۔ یذرؤکم فیہ، اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، افزائش نسل، اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی یونیک ہستی، اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں۔ اب کیا کریں؟ ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں، اس جیسی کوئی شے نہیں، اس کی سی کوئی شے نہیں، اس کی مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں۔ اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسلیوٹلی یونیک، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نضد لہ ولا ند لہ، وہ جو بھی آپ الفاظ اتنے بھی جمع کرتے جائیں گے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے، بسط وسیع کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے، کس کے لیے وہ بہتر ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے، اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اقامت دین کے موضوع پر۔ شرع لکم من الدین، اے محمد پر ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف۔ کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم، شرع لکم، یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے، شرع لکم، بس صرف فرق یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا ہے۔ یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے، لیکن جمع کے صیغے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت، یہاں امت سے خطاب ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی شے مقرر کی ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی اس نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے، دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا، عیسیٰ کا علیہم الصلاۃ والسلام، ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، دین تو ایک ہی ہے، شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو۔ موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو، اس کے لیے لڑو، جاؤ، جنگ کرو، اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو۔ تو صحیح سب کی یہی تھی، جد و جہد یہی تھی۔ توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر، اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں، اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو، اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے، قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ الذین فرقوا دینہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، دین کو پھاڑ دینا، کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے، یہ تفرقہ۔ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے، میں کرتا ہوں،
کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، وہ نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں، لیکن دین میں دین ایک ہے، دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، دین میں فرق نہیں ہے۔ وہ تو چاہے حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، سلفی ہیں، دین تو سب کا ایک ہے، اسلام۔ اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی، شریعت محمدی، دین سب کا ایک، اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، ولا تتفرقوا فی، دین میں تفرقہ نہ ہو۔ یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت۔ اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ دو ہی سچویشن ممکن ہے، یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو، صحیح ہے۔ خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ اس کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں، اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے، اس کو قائم رکھو۔ خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو، اب اثر نو سے آپ ریکٹ کریں گے۔ تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہیں، قائم کرو، قائم رکھو، قائم ہے تو قائم کرو، قائم نہیں ہے تو رکھو، اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو، اور جو مولوی کا حق ہے وہ مولوی کو دو۔ اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے، اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا، تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی طرف ہی ہو گئی۔ جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا، جس نے ریکنسائل کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ، اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم، اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ، اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے، چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو، مشرک تو پسند نہیں کرے گا اس کو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں، اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے، اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں، شہداء جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں، کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں، ان کو بالکل مزاج ہی اور تھا، ان کی دلچسپی ہی اور تھی، وہ تو کھینچ لیا۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے، فرمایا کہ اے مشرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تو بہت بعید ہے اس سے۔ البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے، کتاب سے، تورات سے، انجیل سے، اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ تو آسانی سے مان لیں گے، یہ بھی امید نہ رکھیے آپ۔ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا۔ کس لیے؟ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ آپس میں زدم زدہ ہے، آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یروشلم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا، ایک نے غربی کر لیا۔ جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب۔ قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے؟ توقع نہ رکھیے۔
توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے. بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیجیے. امید نہ رکھیے. امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے, تھک جائیں گے. کبر علی المشرکین. اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل شے ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں. مشرکین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی, ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى. اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمى, ایک معین وقت ہے, لقضي بينهم. ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ. اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد, لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں, پڑھنے پڑھانے والے ہیں, آپس میں دست و گریبان ہیں, لڑ رہے ہیں, ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں, تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں, انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے, یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں, اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں پھر, ذرا نوٹ کیجئے اس کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ان کے اندر شکوک و شبہات, ریب پیدا ہو جاتے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے, دیتے رہیے. ذالکہ کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ان اقیم الدین, اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے, دیتے رہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے, دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے, آپ اسی پر جمے رہیے. نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس. یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا, ودوا لو تدہنوا فیدہنون. یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں, لیکن آپ نہیں, آپ کھڑے رہے. الحق من ربکم, سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں, الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, جو چاہے پورے پر ایمان لائے, جو چاہے چھوڑ دے, دفع ہو جائے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہی بات تو ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی. آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا, ابھی 5-6 سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی, یہ یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو, ہماری گدیاں ہیں, ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں, ہمارے مدرسے ہیں, ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہمارے پیچھے چلو, ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں. بڑی اہم ہے یہ 3 آیتیں, بڑی اہم ہے, بڑی اہم ہے. شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ 15ویں آیت, فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامیم سجدہ کا, وہ کتاب 6 دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے. اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے, استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وامرت لأعدل بینکم. اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. تم مجھے کوئی واعظ نہ سمجھو, واعظ گو, واعظ قصہ گو, واعظ کہنے کے لیے آئے, اچھی باتیں کہیں, لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں, یہ بھی واعظ کہہ کے چلے جائیں گے, کچھ خدمت کر دیں گے ان کی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, ایک محفل ہم نے منعقد کر لی, ثواب ہو گیا. حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں. جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا, لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں, اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں. عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا. آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں.
اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا۔ یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں اس طرح نہ کرو، اس طرح کر لو، مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے، طریقہ کار یہ نہیں، یوں کرو۔ کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں، ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے، اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی مخلص ہیں، ہم بھی مخلص ہیں، مقصد ہمارا ایک ہے، آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے۔ یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جسے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا، جڑ جائیں گے۔ جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، آپ اس پر عمل کیجیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ جیسے منی سے چلتے ہیں قافلے، لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اور وہ 8 9 10 سڑکیں ہیں، سڑکیں کیا ہیں، وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں، چل رہے ہیں قافلے، لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر۔ جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں، آگے پہنچ جائیں گے۔ اللہ یجمع بیننا، میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا۔ اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے، الیہ المصیر، ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا، جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں؟ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے، یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں، اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوہم باحسان، اب لوگ آئیں، جوق در جوق آئیں، فوج در فوج آئیں، لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان۔ میزان وہ نظام ہے دین حق کا، کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے، میزان تول کر دیتی ہے۔ پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا، لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، نظام دیا ہے، میزان دی ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا پتا کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو، اور الساعۃ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے۔ تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے، کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، کیا پتا۔ تاخیر و تعویق میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، آ کر رہے گی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے، اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں ہے، کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور پیو گے؟ کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بوتی ہیں، نہ کاٹتی ہیں، لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں، تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟
کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا۔ تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی، کیا وہ تمہیں نہیں، تمہارا تن نہیں ڈھانکے گا؟ لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، توکل ضروری ہے۔ ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے، سختیاں بھی آ جاتی ہیں، امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یکسو ہوں، اے اللہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ پھر راستے کھول دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ تو بہت قوی ہے، زبردست ہے۔